الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ میرے استاد محترم اور میرے مینٹور بھی ہیں، جن کا نام ولید اعظم چیمہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، جو اس وقت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے نائب صدر بھی ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پوسٹ اریسٹ بیل، یعنی کہ ضمانت بعد از گرفتاری۔ تو میرے ذہن میں کچھ کویسچنز آئے ہیں اس ٹاپک کو اسٹڈی کرتے ہوئے، تو میں سر سے سب سے پہلے ضرور پوچھوں گی۔ سر، پہلا کویسچن یہ ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل میں سی آر پی سی کا کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے، اور کیا ہر شخص جو عدالت میں بیل کے لیے آتا ہے عدالت اس کو بیل گرانٹ کر دے گی یا کچھ اس حوالے سے قدغن ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ کون سا سیکشن جو ہے سی آر پی سی کا ڈیل کرتا ہے، تو جو سیکشن سی آر پی سی کا پوسٹ اریسٹ بیل کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے سیکشن 497 یا 497۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اگر بیلیبل آفینس میں عدالت کے سامنے آتا ہے تو عدالت جو ہے اس کو بیل دے دے گی، لیکن اگر وہ نان بیلیبل آفینس میں عدالت کے سامنے اپنی بیل اپلیکیشن دائر کرتا ہے تو اس میں کچھ جو ہے نا وہ ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ سب سے پہلے نمبر 4 ضابطے بیان کیے گئے ہیں کہ عدالت نے جب بھی اس بیل اپلیکیشن کا فیصلہ کرنا ہے تو ان 4 چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو اوفینس ہے وہ اگر ملزم کو بیل دے دی جاتی ہے تو اس کا عدالت کی جورسڈکشن سے فرار ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ نمبر 2 پہ ہے کہ وہ ضمانت لینے کی صورت میں، عدالت سے ضمانت کنفرم کرانے کی صورت میں اس کا وہ افینس جو اس افینس میں وہ آگے جیل میں رہ چکا ہے وہ اس کے رپیٹ کرنے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ وہ عدالت سے جو ہے وہ جو عدالت میں اس جو ٹرائل ہے اس ٹرائل میں جو ایویڈنس ہے، جو گواہان پیش کرنے ہیں، ان شارٹ اگر ہم کہیں تو ٹیمپرنگ آف ایویڈنس کا اس پہ خدشہ نہ ہو عدالت کو، تو اس صورت میں عدالت اس کو ضمانت دے گی۔ یا اس پہ یہ الزام نہ ہو یا یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ بندہ جو ہے وہ عادی مجرم ہے، ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنل ہے اور بار بار پہلے بھی عدالت سے سزا یافتہ ہے۔ یہ عدالت نے کچھ جو قانون نے وہ قدغن جو بیان کی بیل اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے۔ اب بیل اپلیکیشن جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی رائٹ ہے، ہر شخص کا پہلا اور بنیادی رائٹ ہے کہ اگر ایک شخص کو ضمانت نہیں دی جاتی، اگر اس کو ضمانت پہ ریلیز نہیں کیا جاتا تو 2-4 سال بعد یا 6 ماہ کے بعد اگر فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ بے گناہ ہے، تو لہٰذا اس کا جو وہ جیل میں ٹائم سرو ہوا ہوگا بے گناہ، وہ عدالت جو ہے وہ اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں دے سکتی، لہٰذا بیل اس کو دی جائے گی اگر یہ 4 کیٹیگریز جو ہیں اس میں وہ فال نہیں کرتا۔ اب آ جاتا ہے یہاں پر کہ عورتوں کا، اگر عورت ہے، اگر وہ انفرم پرسن ہے یا بیمار ہے تو اس کی پھر کیٹیگریز آگے میں بیان کر دوں گا۔ جی سر، مجھے کافی سمجھ آ رہی ہے آپ نے جو بریفلی اس بارے میں بتایا ہے۔ اب میرا سر ایک اور سیکنڈ کویسچن ہے آپ سے کہ انگلش لا جو ہے اس میں پوسٹ اریسٹ بیل ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کیا پوسٹ اریسٹ بیل کا فیصلہ کرتے وقت مدعی کو بھی نوٹس کیا جاتا ہے اس بات پر؟ میں بتا دیتا ہوں۔ جی بالکل، جو انگلش لا ہے بیسیکلی اس میں جو بیل کا کانسیپٹ کی روٹس جو ہیں وہ بڑی ڈیپ ہیں اور بہت پرانی روٹس ہیں۔ اس میں بھی کانسیپٹ یہی لیا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر بے گناہ ہے، اگر اس کی کوئی انکوائری چل رہی ہے، اگر اس کے خلاف انویسٹیگیشن ابھی فردر انکوائری کا معاملہ ہے یا انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، ممکن ہے اس انویسٹیگیشن میں وہ بے گناہ ثابت ہو جائے یا ٹرائل میں وہ بے گناہ ثابت ہو جائے، تو لہٰذا انگلش لا میں بھی یہ انگلش لا بھی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے بیل کے پوسٹ اریسٹ بیل کے معاملے میں۔ بلکہ یہاں پر انگلش لا میں میں اسٹڈی کرنے کے دوران یہ بھی آیا کہ آزادی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے دنیا میں ہر شخص کا،
اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد گھومے پھرے، آزادی سے کھائے پیے، جہاں مرضی وہ موومنٹ کر سکے، کیونکہ جو افینس اس کے سے کمٹ ہوا ہے اب اس کو ظاہر ہے وہ جیل میں چلا جائے گا، اس کی آزادی جو ہے وہ اس کے اوپر قدغن لگ جائے گی، وہ آزاد تو نہیں رہے گا۔ لہٰذا انگلش لا یہ کہتا ہے کہ آپ جیل کی جو قید ہے اس سے نکال کے اس کو شیورٹیز بانڈ یا جس کو مچلکہ کہتے ہیں اس کی قید میں آپ بھیج دیں، کہ اس سے کوئی شیورٹی لے لیں کہ جب بھی عدالت اسے بلائے گی یا ضروری سمجھے گی اس کی حاضری تو وہ عدالت میں باقاعدگی سے پیش ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو ہے عدالت وہ جو ہے انگلش لا اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا جو ارم نے کویشچن کیا مجھ سے کہ کیا مدعی کو نوٹس کرنا لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے، مدعی کو نوٹس کرنا لازم ہے، اور مدعی سے یہ سوال پوچھنا بھی لازم ہے کہ اس بندے کو کیوں ضمانت پہ رہا نہ کیا جائے۔ اگر وہ سیٹسفیکٹری کوئی اس کا آنسر دے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بیل خارج ہو جائے گی۔ اگر وہ کوئی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکتا اور یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کو قید میں رکھنا فضول ہے، یہ معاملہ فردر انکوائری کا بنتا ہے، یا اس کے اوپر کل کو یہ جرم ثابت ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا، تو لہٰذا اس کو بیل دی جائے گی، لیکن اس میں مدعی کو نوٹس کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ جی جی سر، تھرڈ کویسچن جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ سر اگر ٹرائل فیصلہ میں ڈیلے ہو رہا ہے تو کیا اس ڈیلے کا ملزم کو فائدہ مل سکتا ہے؟ جی بالکل جی سر۔ جی یہ بڑا بہترین ارم نے یہ کویشچن کیا کہ اگر ٹرائل چل رہا ہے، کسی بھی ملزم کا عدالت میں ٹرائل چل رہا ہے تو وہ ٹرائل میں ڈیلے ہو رہا ہے اور ان نیسیسری ڈیلے ہو رہا ہے، جو ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کا ملزم کو فائدہ ملے گا، لیکن یہاں پر 2-3 قدغن ہیں جن کی وجہ سے ملزم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ نمبر 1، اگر وہ ڈیلے ملزم کی طرف سے ہے یا ملزم کی طرف سے جو اس مقدمے کو لیڈ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ملزم کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر مدعی کی وجہ سے یا مدعی کو جو پریزنٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر ٹرائل میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے تو پھر بالکل ملزم کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ اس میں 2-3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ عورت ہے جو جس نے بیل اپلائی کی عدالت میں، اگر وہ عورت ہے تو اس کا 6 ماہ کا ٹائم جو وہ بتایا گیا کہ اگر 6 ماہ سے زائد ٹائم اس کو جیل میں ہو جائے اور اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ ضمانت پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو پھر اس کا عدالت نے جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ بتایا ہے کہ وہ 1 سال تک اگر اس کے ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جو جرم ہے وہ سزائے موت کا ہے، قتل کا ہے، تو پھر اس میں مزید جو ٹائم پیریڈ اس کو جیل میں اس کا گزارنا پڑے گا وہ مزید بڑھ جائے گا۔ مرد ہونے کی صورت میں وہ 2 سال ہو جائے گا اور عورت ہونے کی صورت میں وہ 1 سال کے بعد وہ بیل اپلیکیشن موو کر سکتی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بنیاد پہ ڈیلے ٹرائل میں جو ڈیلے ہے اس کا وہ فائدہ بالکل لے سکتی ہے۔ لہٰذا یہ یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہر بندے کا بنیادی رائٹ ہے، اور پریفرنس کن کن کو دی جائے گی؟ 3 افراد کو پریفرنس دی جائے گی بیل اپلیکیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ نمبر 1، وہ اگر عورت ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی عمر وہ 16 سال سے کم ہے، یا وہ سک اور انفرم پرسن ہے۔ سک سے مراد بیمار، انفرم سے مراد جو ہے وہ لاغر ہے۔ تو ان 3 افراد کو بیل اپلیکیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو پریفرنس دی جائے گی، اور جب بھی عدالت بیل اپلیکیشن کا فیصلہ ملزم کی حق میں کرے گی تو وہ ان رائٹنگ ریزنز لازم بیان کرے گی کہ ان ریزن پہ ہم جو ہے بیل کنفرم کر رہے ہیں اس ملزم کی۔ بہت شکریہ ارم۔ تھینک یو سر، مجھے کافی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے، اور سب سے زیادہ یہ جو ہے کہ انگلش لا میں پوسٹ ریسٹ بیل کا کیا کنسیپٹ ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے پتہ چلا ہے۔ تو میں ناظرین سے بھی ایک دفعہ پھر ریپیٹلی گزارش کروں گی کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔